یعنی کہ یہ نمبر آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ براہ راست ان کا جو ایشو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار سے ہے. لیکن خبر تو یہ آئی ہمارے پاس کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بزدار صاحب کو مائنس نہیں کیا جائے گا. تو اس صورت میں صورتحال کافی خطرناک نہیں ہو جائے گی اور اس کا اثر وفاق تک تحریک عدم اعتماد پر کیا نہیں جائے گا؟ یہ صرف بزدار صاحب تک نہیں رکے گا. پہلی تو بات ہے کہ میرا خیال ہے علیم ترین گروپ کی اصطلاح کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین کے ساتھیوں کا جو ایک گروپ تھا پہلے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یس اس میں میں نے تو آپ سے اکنالج کیا کہ ان کے پرابلمز ہے جو کہ مقامی سطح پر چیف منسٹر سے ہیں اور کل پرائم منسٹر صاحب لاہور جا رہے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات جو ہے دور کیے جائیں. سیاست میں تحفظات بھی ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں, فیملیز میں بھی ہوتے ہیں, تو تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کے ایشو پرائم منسٹر عمران خان سے یا تحریک انصاف سے نہیں ہے, وہ بڑے لائل رکن ہیں تحریک انصاف کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کل لاہور جا رہے ہیں ترین گروپ سے, کل پھر آپ کس سے ملیں گے؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو اس وقت لندن میں ہیں, علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہے لندن میں, اور ایک اطلاع تو یہ بھی آ رہی ہے شفقت محمود صاحب کے ہو سکتا ہے کہ میر نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. یہ ذرائع کی خبر ہے, مطلب کہ حتمی بات نہیں ہے, لیکن وہ دونوں تو لندن بیٹھے ہیں. کس سے ملیں گے آپ وہاں پہ لاہور میں؟ نہیں, ہم تو ان کے جو ایم پی اے ہے, جو ان کے باقی ساتھی ہیں, ان سے ملاقات میری پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہے, ان کے لوگوں سے ملاقات, اور کل بھی ہوگی. ان کے جو لوگ وہاں پہ ان کے گروپ میں شامل ہیں, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ ان کی انڈیویجول سٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ 100% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, وہ 100% لائل ہیں ٹو پرائم منسٹر عمران خان. ان کے ایشوز پنجاب کی نوعیت کے ہیں اور ان کو اب ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایڈریس ہو جائیں گے ایشوز ان کے؟ وہ عثمان بزدار سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ذاتی انالیسس کیا ہے, بزدار صاحب کی تبدیلی متوقع ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں ایشو دو طریقے ہوتے ہیں نا ایشو ایڈریس کرنے کے. ایک تو ایشو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کہ عثمان بزدار صاحب کو کمپلیٹلی ہٹا دیا جائے. دوسرا ہے کہ جو اسپیسیفک ایشوز جن کی بنیاد پر وہ اس فیصلے پہ پہنچے ہیں ان اسپیسیفک ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. تو اگر اسپیسیفک ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ شخصیات کا نہیں رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹائے بغیر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, یہ پارٹی جو ہے وہ جو پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ائدر اور سچویشن ہو. اگر باہر کی پارٹی ہو وہ تو اور بات ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر عمران خان جائیں, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کر دیا ہے. جب پارٹی انہوں نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی شفقت صاحب, جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے وزیر اعظم کے خلاف تو پھر ہم مشترکہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ کس کا ساتھ دینا ہے. دس از اے بگ سٹیٹمنٹ کہ ہم, مطلب کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عمران خان کا ہی ساتھ دینا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ساتھ ان کے مختلف, اگر آپ نعمان لنگڑیال صاحب کی بات سنیں, آپ اور لوگوں کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ لائل ہے. ان کے ایشوز جو ہیں وہ اس دن آپ نے دیکھا علیم خان نے بھی کوئی پرائم منسٹر کے بارے میں بات نہیں کی. ان کے ایشوز جو ہیں وہ عثمان بزدار سے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ایشوز کو ریزالو کرنے کی. اور اگر وہ ایشوز عثمان بزدار کو مائنس کیے بغیر ریزالو نہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ پھر عثمان بزدار کو آپ ذاتی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو کیا مجھے پتا ہے آپ بڑے پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے اور وہ آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں پرسنلی بھی, تو آپ نے ذاتی کیا مشورہ دیا ہے خان صاحب کو؟ اگر یہ ایشوز ویسے ریزالو نہیں ہوتے ہیں تو کیا بزدار صاحب کو تبدیل کر دینا چاہیے آپ کی رائے میں؟ احتشام, یہ تو مفروضہ ہے نا کہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. ہم کوشش کریں گے, اور اس لیے یہ جو ہے نا کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن بن جاتا ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اگر والی سٹیج پہ ہم نہیں پہنچے, ہم کوشش کریں گے. اور اس وقت تو مین ایشو جو ہے وہ پنجاب کا نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, جہاں پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے. تو اس کو اصل چیز تو وہ ہے, اس کو ایڈریس کریں گے اور ایڈریس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے تو مکمل یقین ہے کہ ہماری میجورٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مفروضہ ہے, لیکن میری نظر میں تو یہ اس وقت ایک تلخ حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت پارٹی کو ہانٹ کر رہا ہے. آپ کے ورکر, آپ کے سپورٹر, آپ کے کارکن جس کا تعلق اسمبلی سے نہیں ہے, وہ براہ راست ممبر نہیں ہے, اس کو بھی ہانٹ کر رہا ہے اور وہ پریشان ہے. اور اگر یہ حل نہیں ہوتی ہے تلخ حقیقت, تو تحریک عدم اعتماد, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید وفاق میں فی الحال اصل ایشو وہی ہے,
لیکن اور میں یہ ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ اس طریقے عدم اعتماد سے اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر پنجاب میں آپ اپنی پارٹی کو سمیٹ نہ سکے اور اس ایشو کو، اس تلخ حقیقت کو ریزالو نہ کر سکے، تو پھر وزیر اعظم کو وفاق میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف عثمان بزدار کو پنجاب میں۔ دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ اگر ایشو ریزالو نہیں ہوتے تو خطرہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن میری بھی ذمہ داری ہے بطور پریزیڈنٹ پنجاب، پرائم منسٹر تو خیر ہے ہی، پارٹی ہیڈ ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے ایشوز کو ریزالو کرنے کی۔ اور کل لاہور کا جو وزٹ ہے اس میں ایک میجر ایجنڈا آئٹم تو یہی ہے۔